زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ دعا مانگ کر سب رب کے سپرد کر دینا اور کبھی مایوس نہ ہونا۔ سر سجدے میں رکھ کر اس دنیا کو بھول جانا، یہ بندے کی اپنے رب سے عشق کی دلیل ہے۔ دعا ہی تو وہ ہتھیار ہے جو کسی جنگ میں تمہیں ہارنے نہیں دیتی۔ جس آزمائش سے تم گزر رہے ہو اس کو آسانی میں بدلنے پر صرف تمہارا رب قادر ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ ماضی کی کوئی محرومی تمہیں پھر کبھی نہیں ستائے گی۔ آج جو تمہیں بے سکونی محسوس ہو رہی ہے اسی سے گزار کر تمہیں سکون کی ایسی وادی میں لے جائے گا کہ پھر اگر کبھی ماضی میں مڑ کر بھی دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال تو بس تمہاری آزمائش کے لیے ڈالتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ سکو۔ تمہارا رب تمہیں دنیا سے توڑ کر اپنے در پر بلاتا ہے، تمہیں صبر کی ڈور دے کر عرش کی سیڑھی تک لاتا ہے، پھر تم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے رب کو منانے لگتے ہو، اپنے رب سے باتیں کرنے لگتے ہو۔ اس کائنات کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ وہ رب جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے در پر بلا لیتا ہے، وہ تمہیں چن کر خاص کر لیتا ہے، پھر تم سجدوں میں رب سے راز و نیاز کرنے لگتے ہو۔ اگر التجائے رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہو سکتا ہے آخر میں اللہ نے تمہیں وہی عطا کرنا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ اس پر یقین رکھو وہ بہترین وقت پر کن فرمائے گا۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں بہت طویل صبر کے بعد ملتی ہیں۔ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لینا وقت آزمائش کا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند شے سے نوازنا ہو۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہترین نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی رحمتیں مصلحتیں تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس سب کے ذریعے جان لو کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا۔ یہ تمہارا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا، اپنے رب سے مانگتے رہنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ اللہ کبھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ تم مانگو اللہ سے، اسے تمہارا مانگنا پسند ہے، تم مایوس کیوں ہو؟ کیا تمہیں اپنے رب کی قدرت پر یقین نہیں؟ تم اسے دور سمجھتے ہو، وہ القریب ہے، تمہارے قریب۔ وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس پر بے یقینی کیسی؟ اگر کوئی چیز تم سے وقتی طور پر چھن گئی ہے تو پریشان مت ہو، تم تو خوش نصیب ہو، تمہیں تمہارے رب کا ہمیشہ کا ساتھ مل رہا ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ خدا بہترین مصنف ہے۔ جس دن تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی اس دن تمہارے تمام دکھ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔